خداوند یسوع میں پیارے عزیز بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کلام کے وسیلے گفتگو کر سکیں اور کلام کے وسیلے سے آپ کو تسلی دے سکیں اور کلام ہی کے وسیلے سے ہم دیکھ سکیں کس طرح ہم اس آزمائش میں سے نکل سکتے ہیں۔ اس وقت جو کرونا جیسی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کس طرح ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایمانداروں کو بہت زیادہ خدا کی قربت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ دل لگا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا، ہمیں سنبھالے گا، چھڑائے گا، بچائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا بھی، زندہ بھی رکھوں گا اور بچاؤں گا بھی۔ سو میرے عزیزوں، آؤ ہم آج کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے جو حوالہ چنا ہے وہ زبور 126 اس کی 5ویں آیت ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ کھولیے اور پڑھیے میرے ساتھ۔ لکھا ہے یہاں، جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ یہاں اس زبور میں بہت ہی خوبصورت ایک وعدہ کیا گیا ہے ایسے انسان کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، اگر وہ خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ جا کر اپنی درخواست رکھتا ہے تو میرا خدا آنسوؤں سے مانگی گئی دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک بائبل مقدس میں بہت بڑا سچائی ہے، بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ حزقیہ بادشاہ جو ترتیب کے لحاظ سے ابراہیم سے لے کر حزقیہ تک اس کی 24ویں پشت میں سے ہے۔ یہ بادشاہ آخذ بادشاہ کا بیٹا تھا اور 25 سال کی عمر میں خدا نے اسے بادشاہ بنایا یہودا کے قبیلے کا، اور اس نے وہ کام کیا خداوند جو تیری نظر میں بھلا تھا۔ اس نے وہ اچھے کام کیے جو اس کے باپ نے اچھے کام نہیں کیے تھے۔ اس نے جزیرتیں بنائی ہوئی تھی، اور اگر 2-3 ورسے ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ 18ویں باب کی 2 آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا، جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ 3 آیت میں، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا، ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے۔ اس کے آخری 6 آیت میں پڑھوں گا، وقت کم ہے، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔ میرے عزیزو، تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ 25 سال کا نوجوان ہے اور اس نے اپنے خدا سے دل لگایا ہے، بلکہ اپنے باپ داؤد جیسے کام کیے جو خدا کی نگاہ میں بھلے تھے۔ اس لیے اس کی زندگی میں ایک بہت مشکل وقت آ پڑا ہے۔ یہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو شاہ اسور نے چاروں طرف اس کے ملک کو گھیر لیا ہے۔ اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اور یہ بہت مشکل میں ہے۔ اس وقت جو خدا کا خادم یسایہ نبی، خدا نے اسے حکم دیا، یسایہ جا، کیا ایسا بیمار پڑا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، اس کے پاس جا، اسے کہا
खुदावंद यूं फरमाता है अपने घर का इंतजाम कर ले। अगर आज आप में से किसी शख्स को यह कहा जाए कि अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा, तो यकीनन एक बादशाह है, उसके पास बहुत ताकत है, उसके पास बहुत वसाइल हैं, उसके पास बहुत उसके अजीज़ व कारब हैं, उसने अपना तख्त नशीन के लिए दूसरा जानशीन भी मुकर्रर करना होता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पलंग पर जिस पर लेटा हुआ था, बीमार था, अपना मुंह फेर लिया दुनिया से। और जब हम वाकई तौबा करते हैं तो हम दुनिया के कामों से जब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा की तरफ जब हमारा मुंह होता है तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। हिजकिय्याह ने ऐसा किया है, उसने अपना मुंह दुनिया से फेर कर दीवार की तरफ कर लिया है और फिर खुदा से दुआ करने लगा है। और वो कहता है खुदावंद याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो कुछ तेरी नजर में भला है मैंने वही किया है। और फिर लिखा है हिजकिय्याह जार जार रोने लगा। आज की कलीसिया को, आज के खादमों को इस कोरोना जैसी वायरस के मुसीबत में जब ये वबा जोरों पर है, खादमों को, ईमानदारों को, मुकद्दसों को जमा होकर एक जगह खुदा की हुजूर में आंसू बहाने की जरूरत है, क्योंकि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। इसलिए आइए इसकी जिंदगी से सीखते हैं कि इसने जब ऐसा किया है और इसने खुदा से दुआ की है कि खुदा देख मैंने वो ही किया है जो तेरी नजर में भला है, और जार जार रोने लगा है। खुदावंद फिर दोबारा यशायाह के साथ हम कलाम होता है, कहता है यशायाह वापस जा और मेरे पेशवा हिजकिय्याह से कह के खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ का जवाब मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी दुआ मांगी गई है खुदा उसको सुने, तो याद रखें आंसुओं से मांगी गई हुई दुआ शरीर नहीं रोक सकता, किसी तरह भी रोक नहीं सकती। और खुदावंद कहता मैंने यशायाह को कहता मैंने अपने बंदा हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा है, मैंने उसकी दुआ को सुना है। जा उसको जवाब दे जाकर दोबारा जा वापस। आज खुदावंद मेरे अच्छे कपड़े नहीं देखता, मुझे पहनने चाहिए, साफ रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सुने हमारी दुआ कैसे है, कैसी दुआ कर रहे हैं। आंसू उस वक्त आते हैं जब चोट लगती है दिल पर, जब तक दिल पर चोट न लगे आंसू नहीं आते। और जब खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं तो हमारे पास जिंदा गवाही है। जब पतरस ने पहला वाज किया ईद पेंतिकोस्त के दिन से बाद, जब रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, उसने पहला वाज किया, तो जब वो कलाम सुना रहा था तो लिखा है लोगों के दिलों पर चोट लगी। खुदा के कलाम में लिखा है मेरा कलाम आग भी है और हथौड़ा भी है। खुदा के कलाम ने हिजकिय्याह के दिल पर असर किया है, वो टूट चुका है। और इसलिए जारों कतार ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा इसकी, बल्कि जारों कतार धाड़े मार कर रो रहा है। बाइबल मुकद्दस में जब भी जिसने आंसू बहाए हैं, आगे हम देखेंगे खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और बरकत दी है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जवाब क्या आता है। जवाब आता है, कहता है देख मैं तुझे शिफा दूंगा, नंबर 1। और दूसरी बात, तू तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाएगा और मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह अजूर के हाथ से बचा लूंगा।
میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور سے سنیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ داؤد سے حزقیہ تک 10 پشتیں گزر گئی ہیں۔ حزقیہ جو ہے داؤد کی نسل میں سے 10ویں پشت ہے، لیکن آج بھی خدا داؤد کے وسیلے کلام کر رہا ہے۔ کیوں؟ داؤد 6 زبور کی 6 آیت میں لکھتا ہے کہ میرا پلنگ جو ہے وہ ہر روز آنسوؤں سے تر ہوتا ہے، اور وہ خدا سے دعا کرتا کہتا ہے خداوند میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں جمع کر لے۔ کیوں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں کو مشکیزہ میں پانی ضائع نہیں ہوتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس دن شاید میں آنسو نہ بہا سکوں، اے خدا جب میں دعا کروں تو آنسو نہ بہا سکوں، تو پھر اس مشکیزے کو دیکھ لینا جس میں میرے آنسو جمع ہوں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم آنسوؤں سے دعا کریں۔ میں اپنے رب کا شکر کرتا ہوں، ہزاروں معجزات میری زندگی میں۔ 2000 میں جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے دل کا آپریشن کیے بغیر، میں نے اپنا کمرہ بند کیا، میں نے آنسوؤں سے دعا کی، اپنے خدا کے ہاں زار رویا، اور خدا نے میری دعا سن کر مجھے شفا دی۔ 2020 ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، خدا یسوع نے میرے دل کو شفا دی ہے۔ آج بھی میرا دل نیا ہے۔ میں 75 سال کا ہوں، خدا کے فضل سے آئیے مجھے لے چلے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، جب وہ میرا دل چیک کرے گا تو دل چنگا ہی ہوگا، کیونکہ یسوع جو شفا دیتا ہے، یسوع جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خدا نے سے کہا کہ میں 5 برکات ایک دعا کے وسیلے اس کو ملی ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ پہلی برکت کیا ہے؟ میں تجھے شفا دوں گا۔ وہ بیمار تھا، اس کے پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ مرنے کے قریب تھا، لیکن خداوند کہتا ہے میں تجھے شفا دوں گا، اور 30 دن تو میرے گھر میں جائے گا۔ اور پھر تیسری بات خداوند کہتے ہیں میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ اور اب اگر بائبل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد پھر خدا نے حزقیہ کو منسی جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ دعا میں بتا رہا ہوں، اس دعا کے فوائد ہیں جو آنسوؤں سے دعا کی جاتی ہے۔ آج ہم بڑے زوش سے، روب سے دعا کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور خدا کے کلام میں دوسری تواریخ 7 کی 14 میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے خاکسار بن کر دعا کریں۔ آنسوؤں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں، خاکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے اور اس دعا کا جواب آتا ہے۔ آج میرے عزیزو اس دنیا میں ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے۔ جب کرونا جیسے وائرس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کسی کے پاس کوئی بھی ایسا دوائی دارو نہیں ہے جس سے لوگ تسلی پائیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دوائی دے رہا ہوں، اور وہ تسلی خدا کا کلام اور یسوع کا خوبصورت خون ہے۔ یسوع کے کلام میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں تازگی ہے۔ یسوع کا خون آج ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، یسوع کا خون ہمیں بیماریوں سے چنگا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس شہر کو شاہ سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں یہ اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر یہ کروں گا۔ 5 برکات انہیں دی ہیں۔ ہم جب حزقیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یسایہ نے اسے 7ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں میں کہ یسایہ نے کہا کہ انجیروں کی ٹکیاں لو، سو انہوں نے لے کر سے پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ ہاللویہ۔ پہلی بات، حزقیہ شفا پا چکا ہے، اور آگے آپ پڑھتے جائیں گے تو 11ویں آیت تک مکمل جو بھی باتیں خداوند نے کہی تھی وہ پوری ہوئی، بلکہ ایک اور بڑا یہاں معجزہ ہوا کہ خدا نے سے کیا کہ
खुदा से पूछा कि क्या निशान होगा। उसने कहा क्या मैं 10 दर्जे सूरज को आगे कर दूं? उसने कहा नहीं खुदावंद, सूरज अगर 10 दर्जे पीछे हो जाए और आगे बढ़ा हुआ सूरज खुदा की कुदरत से फिर 10 दर्जे पीछे चला गया। ये मेरे अजीजों खुदा के पास है, और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि उसने दुआ सुनी। तब यशायाह नबी ने खुदा से दुआ की, सो उसने साया को आकाश की धूप की घड़ी में 10 दर्जे, यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे लौटा लाया। ये है मेरे अजीजों खुदावंद की कुदरत, जो काम इंसान नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े अमेरिका जैसे तालीम याफ्ता, टेक्नोलॉजी में, दुआई में, हर जगह, जर्मन जैसे, इंग्लैंड जैसे, स्पेन जैसे, इटली जैसे लोग सबके सब बेबस नजर आते हैं, और लोग धड़ाधड़ मर चुके हैं। 2 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं दुनिया में, लेकिन अभी तक वबा की दवाई इजाद नहीं हुई। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है, वो यीशु का खून है, जो तमाम नाराजगी से पाक करता है, जिसमें कोई दाग धब्बा जुड़ी नहीं रहती, कोई उसमें बीमारी का असर बाकी नहीं रहता। जब हम ईमान से यीशु के खून को अंदर लेते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खून पाता पीता और मेरा बदन खाता, हमेशा की जिंदगी उसकी है, वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूँ। ऐसा नुस्खा है जिससे हम खुदावन में कायम रह सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा और तफसील से देखते हैं कि लूका नए अहद में लूका की इंजील में हम उसके 7वें बाब की 38वीं आयत पढ़ते हैं। वहां लिखा है, यहाँ लिखा है, और उसके पांव के पास पीछे रोती हुई खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। और यीशु मसीह उसके घर गया तो लिखा है, इस औरत, ये जो बदचलन औरत थी, जब इससे पता चला कि यीशु आया है तो उसने भी अपना इत्रदान उठाया और वो उसके जाकर पीछे खड़ी हो गई और आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पांव को भिगोने लगी, और फिर अपने बालों से जो औरत की जीनत होते हैं उससे यीशु के पांव पोंछ रही है। लेकिन वो शमाउन जो है वो किस कदर सोचता, कहता अगर ये नबी होता तो जानता कि जो इसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, शमाउन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, उस्ताद क्या? उसने कहा, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 का। उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा तेरी दानिश में खुश होगा ज्यादा? उसने कहा, वो जिसको 500 बख्शा गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, शमौन सुन, मैं तेरे घर में आया, तू मुझे पानी नहीं दिया कि मैं पांव धो लूं। आपको जो बताता चलूं कि यहूदी रवायत के मुताबिक जब कोई मेहमान किसी घर में जाते थे तो घर का जो गुलाम होता है वो आने वाले मेहमानों के पांव धोता है और फिर घर का मालिक उठकर भोसा देता है अपने आने वाले मेहमान को। उसने कहा, तूने मेरे पांव नहीं धोए, तूने मुझे, तेरे घर में आया, तूने मुझे भोसा नहीं दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। देख, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, इसने मेरे पांव पे अपना कीमती अतर डाल दिया है। कितना प्यार करती है ये मुझसे। इसलिए वो कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उसे कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, देखे, गौर से सुने, मैं कैसा भी हूं,
آپ کیسے بھی ہیں، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، لیکن ایک بات کامن ہے، وہ بات کامن یہ ہے کہ ہر شخص کو توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خداوند کے حضور معافی مانگنی ہے، اور جو خاک سار بن کر جاتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خدا ان کی اسی وقت دعا کو سن کر جواب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس عورت کو خدا نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور پھر ایک اور بڑی بات، بہت بڑی بات، اس نے کہا اے عورت، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمسی ہوں، کرمس کا رنگ جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، یہ صاف نہیں ہوتا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے اگرچہ آپ کے گناہ کرمسی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ میرا خدا جس نے میرے لیے اپنا خون صلیب پر بنایا، اس کے گناہوں سے آج ہر ایک انسان کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں؟ اس عورت کے کیسے گناہ معاف ہوئے؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ اپنے خداوند کے پاؤں کو بھگویا، اپنے بالوں سے صاف کیا۔ بال عورت کی زینت ہوتے ہیں، اس نے کس قدر محبت کی ہے اور اسے صاف کیا ہے، اور خداوند نے بھی اسے وہ بتایا جو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، سلامت چلی جا۔ کون اس یسوع کے پاس ہے؟ آج بھی اگر آپ میں اور آپ کے پاس جاتے ہیں، آنسوؤں سے دعا کریں گے، اس کا اقرار کریں گے، میرا خداوند آج ہی آپ کے اور میرے آنسو بہانے معاف کرنے کی، میری اور آپ کی دعا کو سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بشریت کے دن یعنی انسانی زندگی میں جب تھے تو وہ اب مریم یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں جب پڑھیں گے، جب لازر کی موت ہو گئی اور وہ جب مریم کے پاس جاتا ہے، مرتا کے پاس جاتا ہے، اور وہ قبر کی طرف جاتے ہوئے جب اس مریم کے آنسو بہ رہے تھے تو لکھا ہے یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ یسوع مسیح بھی آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے والے تھے۔ یہ ہم نے سیکھا کہ انہوں نے اپنی بشریت کے دن میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ یہ ہے وہ دعا جس کو شیطان نہیں روک سکتا۔ آج ساری دنیا میں مقدسوں کی دعا، ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں کہ کس طرح اس نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی۔ گیتسمنی کے باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع دعا کر رہے ہیں تو پسینہ جو لکھا ہے گویا خون کی بوندیں بن کر ٹپکتا ہے۔ یہ دعا خداوند یسوع کی سنی گئی ہے، اور خداوند کلام کہتا ہے، وہاں ایک فرشتہ ہے، اس کو کہتا ہے خدا سے تقویت دے رہا تھا، فرشتہ سے تقویت دے رہا تھا۔ آپ کی کمزوری میں، میری کمزوری میں آج بھی خدمت گزار روحیں جو ہیں وہ کلام کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ اس لیے میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس رسول کے بارے میں اعمال 11 باب اس کی 19ویں اور 31ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ بھی آنسو بہایا کرتا تھا جب وہ خدمت میں تھا۔ تو آج پادری صاحبان جو ہیں وہ آنسو بھول چکے ہیں۔ آج ہم پادری صاحبان جو ہیں ہم دعا کرنا ہی بھولے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خداوند جو ہے جو آنسو بہاتا تھا، اس کے رسول بھی آنسو بہاتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے کبھی آنسو بہائے ہیں یا نہیں؟ اس لیے بڑی ضرورت ہے ہمیں خدا کے حضور آنسو بہانے کی، کیونکہ
ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، اور اعمال کا اور رسولوں کے اعمال اس کا 20واں باب ہے، 21ویں سے پڑھتے ہیں، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح منادی کرنے والا تھا، کس طرح گواہی دینے والا تھا، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر، اگر آنسوؤں کے ہم 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں صاف لکھا ہے، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش سے کچھ پر واقع خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ 31ویں آیت میں جب پڑھتے وہاں بھی لکھتا ہے، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ آج خادموں کے دن میں آنکھوں میں آنسو کہاں ہے؟ آنسو سوکھ گئے ہیں ہماری آنکھوں سے، اس لیے معجزات نہیں، اس لیے برکت نہیں رہی وہ۔ آؤ آج ہم توبہ کریں اور اپنے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور اپنے خدا کو پکاریں۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمارے آنسو پونچھ دے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، یسایہ مکاشفہ کی یسایہ 25ویں باب کے اس کی 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کے آنسوؤں کو پونچھ دوں گا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، مکاشفہ اس کا 7واں باب اس کی 17 آیت میں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے 14ویں آیت سے 17 تک پڑھوں گا۔ 7واں باب ہے اور یہ آخری ورس اس آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے 17ویں آیت، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اگر میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو پونچھے گا نہیں، اگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں تو پونچھے گا کیسے؟ اسی سے آؤ آج ہم اپنے خدا کے سامنے چلیں، توبہ کریں۔ اس بڑی مشکل وقت میں حالات ٹھیک نہیں، آئیے توبہ کریں، آئیے اپنے خدا کے حضور چلے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے تسلی کا باعث بنے۔ میرا خدا آپ کی دعا کو سنے گا، جواب دے گا، اور ہمارا ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا اس کرونا وائرس سے آزاد ہو سکتی ہے۔ اور ہم دعا کریں۔ خدا یسوع آپ سب کو برکت دے، آمین۔